السلام علیکم ٹو آل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے. یہ بک ہے 2952 کی. تو اس کے پیپر کی تیاری کا جیسے کہ پیپر کے علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی کے پیپر کی تیاری کے بارے میں میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے. اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ اچھا پیپر ہوگا. یہ کوڈ ہے 2952. کافی آسان کتاب ہے. اب یہاں پر اس کے 9 چیپٹر. پہلا چیپٹر ایمانیات، دوسرا چیپٹر طہارت کے احکام و مسائل، تیسرا چیپٹر نماز، قبلہ اور مساجد کے احکام و مسائل، چوتھا چیپٹر ہے روزہ کے احکام و مسائل، پانچواں چیپٹر ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل، چھواں چیپٹر ہے عشر، صدقہ، فطر، قربانی اور اتفاق فی سبیل اللہ کے احکام و مسائل، ساتواں چیپٹر ہے حج و عمرہ کے احکام و مسائل، آٹھواں چیپٹر ہے وراثت اور وصیت کے احکام، نواں چیپٹر ہے جہاد کے احکام و مسائل. اب یہ جو 9 چیپٹر ہے، ان 9 چیپٹر میں سے کوئی سے 6 چیپٹر پہلے سلیکٹ کر لیں جن کو اچھے سے کرنا ہے. موسٹلی ان میں سے اتنے پوائنٹس آئیں گے جو پہلے پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں اصول فقہ میں. اس طرح سے کافی حد تک ایسے پوائنٹس آئیں گے. اب ایمانیات ہے تو ایمانیات پہلا چیپٹر ہے، بے انتہا آسان ہے. اب ایمانیات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کی تعریف. اب پہلے ہم لوگوں نے پڑھا کیا ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، عقیدہ کی کیا ہے. اب یہاں پر سوال کیا ہوگا کہ حدیث جبریل کی روشنی میں ایمان اور اسلام کا تصور بیان کرے. پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایمان اور عقیدہ کی تعریف بیان کرنی ہے. ایمان کے لفظی معنی کیا ہے؟ یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا، دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے. اب ایمان کی اصلاحی جو تعریف ہے وہ کیا ہے کہ شریعت میں اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پروردگار، وہی صرف اور صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں. ان کی ذات صادق و مصدق ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین و شریعت لے کر اس دنیا میں آئے. اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. مطلب ان کے یہاں پر عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت. عقیدہ توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی آخری نبی ہے. یہ ایک ایمان ہے. اس کے بغیر مسلمان نہیں کہلایا جاتا جب تک یہ ایمان مکمل نہیں. اب ایمان کی تکمیل اگر یہ پوائنٹ کر سکیں تو کریں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو چلو کوئی نہیں. نیکسٹ یہ پوائنٹ ہے ایمان اور اسلام میں فرق. اور اسلام تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا ایمان نہ مکمل ہو. ایمان میں اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ویسے باتیں کوئی بھی کرے لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا وہ کیا کوئی ہوگا؟ جب تک عمل نہیں ہے. اسلام تو عمل مانگتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ حدیث جبریل میں کیا ہے. تو حدیث جبریل کے مطابق پڑھنا ہے کہ ترجمہ حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا، جس کے بال بہت سیاہ تھے. اس آدمی پر نہ تو سفر کا کوئی اثر تھا، یعنی کوئی گردوں کو بات، مطلب بالکل صاف ستھرا، اور ہم سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا. بالآخر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے. تو وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل. تو اس کے بعد انہوں نے کیا عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی کیفیت بتائیے، مجھے اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے. تو رسول اللہ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو، یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ اللہ کے آخری رسول ہے کا اقرار کرو، نماز پابندی سے ادا کرو،
زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور ذرا میسر ہو تو میسر ہو تو بیت اللہ کا حج بھی ادا کرو۔ آنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی ایک لا علم کی آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے، مطلب تصدیق کی۔ اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، ٹھیک ہے، تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو۔ تقدیر الہی کو یقینی اس بات پر یقین رکھو کہ اچھا برا جو کچھ پیش آتا ہے وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق آتا ہے۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کی حقیقت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایسے سمجھو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، مین کہ جتنا جو سوال کر رہا ہے وہی جواب دینے والا جانتا، مطلب کہ اس کے بارے میں علم صرف اور صرف کسے؟ اللہ کو ہے۔ قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی، میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا اچھا اس قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے علامات میں سے یہ بات کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی مائیں ایسی اولاد جنے گی جو ان کے ساتھ باندھیوں جیسا سلوک کرے گی، اور تو اور دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، مفلس تو تنگ دست بکریاں چرانے والوں کو تم عالیشان مکانات و عمارت میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ تو اس پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً دریافت نہیں کیا بلکہ کچھ دیر بعد کیا۔ پھر رسول اللہ نے خود ہی مجھ سے پوچھا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کامل مومن یا کامل مسلمان وہی آدمی مانا جائے گا جس کا دل و دماغ ایمان یعنی صحیح عقائد پر ہو۔ اچھا اب یہی روایت ہم نے پچھلی ایک بک میں پڑھی ہے، تو اب یہاں پر کیا پڑھی ہے تو ذہن نشین ہوگی کہ حدیث جبریل علیہ السلام۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو تفصیل سے بیان کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت پہلے ہم لوگ صرف کیا تعریف لکھتے تھے، اب نے یہاں پر باقاعدہ تفصیل سے کرنا ہے۔ پہلے تعریف بیان کریں گے، پھر شرک کا بدترین نتیجہ بیان کریں گے۔ شرک اللہ کو ناپسند ہے، یہ شرک عظیم ہے، گناہ عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے برابر کسے جیسے ہندو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت کا بیان، یہ ساری ڈیٹیل میں مشرکین و کفاریہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ سارا اس کے بارے میں پڑھنا ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کا اسلامی تصور۔ اب یہاں پر اب ہمیں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایمانیات سے کیا مراد ہے، تو عقیدہ توحید کو واضح کر کے بیان کریں تو آپ یہ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ توحید کا اسلامی تصور، اسلامی آیت شہادت مطلب کہ قرآن کی روشنی میں بیان کرنا، اس کے بعد عینی یقینی سچی گواہی کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو اچھا خاصا ڈیٹیل دلیل دے کر، جب تک دلیل نہیں ہے کچھ نہیں ہے، دلیل دے سکے۔ مصیبت اور مشکل وقت میں مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو ہی انتہائی توجہ اور خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک اور وہی سب کا پروردگار اور مالک ہے۔
پہلے چیپٹر میں سارا توحید، اب آگے سوال نمبر 4 تو دیکھیں شرک سے کیا مراد ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں شرک کی نفی پر جامع مضمون ہے کہ اب ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ شرک ہے کیا۔ پہلے تو ہم لوگوں نے یہی بتانا ہے نا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ شرک کیا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا، تو وہ غلط ہے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد و لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے سورہ اخلاص پہ، یہاں پر آپ سورہ اخلاص کی دلیل دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایک ہی ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، کہ سورہ اخلاص یہی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو یہاں پر شرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھے۔ اب دیکھیں تو اب آگے پوائنٹ آئیں گے، پوائنٹ کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، مطلب اولاد نہیں ہے اللہ کی۔ مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، وہ ابدی جہنمی اور انتہا درجے کا گمراہ ہوتا ہے۔ جن بزرگوں کو لوگ پوجا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بھی سوال کرے گا کہ کیوں گمراہ کیا۔ اب دیکھیں مریم کی خدائی کا آغاز کب، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو، جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، نبی رسول ہیں، اہل کتاب ہے، لیکن عیسائی کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ قدرت رکھتا ہے بنا باپ کے بچے کو پیدا کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی اور رسول ہے، روح اللہ، لیکن بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ واحد و لا شریک ہے۔ انبیاء کرام کا بھی غیب کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی حاجت اور مشکل کشا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اب یہاں پر سارا انہوں نے بتایا کہ یہ جو فرقہ واریہ مطلب کہ یہ ہندو جو پوجتے ہیں بتوں کو، آیا کہ کیا وہ بت ان کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، وہ تو مٹی کے ہیں، پتھر کے ہیں، جن کو وہ خود تراشتے ہیں اور پھر خود ہی ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ ان لوگوں نے سورج کو بھی خدا بنایا ہوا ہے، جبکہ سورج ایسا ہے کہ سورج سے بچنے کے لیے انسان نے کیا کیا نہیں ترقی کر لی۔ سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے گھر بن گئے، چھت بن گئی، سورج کی روشنی کدھر گئی؟ تو لوگوں نے کیا، ہندوؤں نے سورج کی پوجا شروع کر دی، چاند کی، گائے کی، اس طرح سے کافی زیادہ پتہ چلتا ہے۔ قضاء و قدر سے کیا مراد ہے، یہ سوال پڑھ لینا کہ اس میں کیا تقدیر کے بارے میں ہے۔ جو ہم لوگوں نے اوپر مطلب کہ جو حدیث جبرائیل میں پوچھا گیا وہی نیچے سوالات پوچھے کہ ایمان کیا ہے، توحید، رسالت کیا ہے، اس کے بعد تقدیر کیا ہے۔ اب آگے قیامت کے بارے میں بتانا ہے، قیامت کیا ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کیا کہیں گے، یہ بتانا ہے۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق کیا ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی۔ یہ پوائنٹس جب سمجھ کے کریں گے۔ پھر اب قیامت کے بارے میں بھی سوال کیا تھا فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک سے، اس کا سوال آ گیا۔ 7واں سوال کیا کہ انہوں نے فرشتے، کتابوں اور رسولوں کے بارے میں کیا تھا، تو یہ بھی سوال اسی پوائنٹ پہ آ گیا۔ مطلب کہ اس میں جو یہ 7-8 سوال آ گئے، کیا آ گئے اب مسئلہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ختم نبوت یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، حضرت محمد آخری نبی اور رسول ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ پہلے چیپٹر میں یہ پوائنٹ تھے۔ اب سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ ہے طہارت، طہارت کے احکام و مسائل۔ اب طہارت کے کیا معنی؟ پاکیزگی، تو صفائی نصف ایمان ہے، طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے، پاک رہنا، صاف رہنا ضروری ہے۔ تو طہارت کے بارے میں یہ پڑھیں کہ ہمارے دین میں طہارت کے بارے میں کیا احکام ہے اور کیا مسائل ہیں۔ اب یہاں پر طہارت کی قسمیں، وضو کرنا، غسل کرنا، ظاہری نجاست کو دور کرنا، دانتوں کی صفائی کرنا، ناخن وغیرہ، یہ سب کچھ کیا ہے، طہارت کی قسمیں ہیں۔ طہارت کے احکام قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہے۔ مطلب کہ آپ کہیں جائیں بلکہ گھر میں بھی رہیں تو یہ حالت نہ ہو کہ کوئی آپ کو بلانا ہی نہ پسند کرے، تو وہ غلط ہے۔
طہارت ضروری ہے، وضو اور غسل کس طرح سے کرنا ہے یہ ہمیں اسلام میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ پانی کو ضائع بھی نہ کیا جائے اور غسل اور وضو اچھے سے کیا جائے۔ وضو کے فرائض یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ وضو کے فرائض کیا ہے۔ غسل کے بارے میں فرائض بھی جانتے ہیں، غسل کی قسمیں کیا ہیں، وہ سارا ہم لوگوں نے موسٹلی پڑھ چکے ہیں۔ آگے تیمم کے احکام، مطلب مٹی سے تو یا ایسے کہ پانی نہ ہو تو آپ کسی مٹی کے حساب سے کر لیں، یہ مزید اس سوال کو پڑھ لیں۔ باقی یہ سارے ہم لوگوں نے موسٹلی جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھے تھے سارے ٹوٹل وہی ہے، طہارت کے احکام و مسائل حدیث کی روشنی میں۔ تو طہارت ایمان کا جز ہے، ناپاکی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، قضاء حاجت اور استنجے سے متعلق ہدایات یہ سارے ہیں۔ اب حدیث نبوی اور قرآن کی روشنی میں یہ سارے آگے طہارت کے بارے میں، وضو کیسے کرنا، غسل کیسے کرنا۔ اب مسواک ہے تو مسواک کتنا ضروری ہے، منہ سے بدبو آئے تو وہ غلط ہے تو مسواک کیا جائے۔ نماز کے لیے وضو کا حکم، نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نماز پاکی کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، پہلے وضو کرنا ضروری ہے پھر ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا جب ریڈ کریں گے تو سارے وہی پوائنٹ ہے جو آج تک ہم لوگ بچپن میں پڑھتے آئے ہیں۔ تیسرا چیپٹر آتا ہے نماز، قبلہ اور مساجد۔ تو یہ آپ لوگ چیپٹر دیکھیں، نماز کے بارے میں آ گیا، مساجد کی کیا ایک مساجد کے احکام و مسائل، مطلب اب اللہ کے گھر کی کتنی اہمیت ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر قبلہ رخ نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ مساجد کے احکام و مسائل، نماز، قبلہ اور مساجد۔ کافر اور مشرک میں اب اس میں آپ یہ آیت بھی لکھ دیتے ہیں کہ کافر اور مسلمانوں میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم یہ بھی سورت کے بارے میں ہے، تو یہ آپ ریڈ کریں گے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز کی عظمت و اہمیت، نماز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، نماز کتنی زیادہ ضروری ہے۔ نماز کی حدیث کی روشنی میں آپ یہاں پر بیان کر سکتے ہیں، آیت کی روشنی میں بیان کر سکتے ہیں۔ اوقات نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے بارے میں کس وقت نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اور کہ کون سی نماز فرض ہے کون سی نفلی ہے، یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ خیر سے یہ وہی کوسچنز ہیں جو ہم لوگوں نے بار بار پڑھے ہوئے ہیں۔ اب روزہ کیا ہے کام، تو روزہ کیا ہے کام کیا ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ اسلام میں روزہ کا حکم آیا قرآن مجید میں، اور حدیث کی روشنی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ نبی پاک نے عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح سے سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر روزہ کے احکام و مسائل کے روزے کے احکام کیا ہے، 30 روزے، اب رمضان کے روزے کیا ہے، فرض ہے، 30 فرض ہے۔ اس کے بعد فجر میں رکھنا ہے روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، سحری، افطاری، یہ سب کچھ کیا ہے بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد روزہ کے ٹوٹنے یا دم فساد سے متعلق، روزہ کس حالت میں ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد رمضان شریف اور روزہ سے متعلق آیت کریمہ اور رسول کی وہی آگے بات کہ ایک ہی، اگر آپ دیکھیں گے نا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب کا ایک ہی سوال بنتا ہے۔ اگر سوال آ جائے تو آپ پہلے ان کو تعارف بیان کریں، پھر اس کا روزے کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، پھر بتائیں کہ روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، یہ آپ پر ایزیلی بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ رمضان شریف کے روزے فضائل و برکات کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں کیا ہے، لیلۃ القدر کی بشارت دی گئی ہے۔ لیلۃ القدر کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کس قدر افضل رات ہے یہ۔ اس کے بعد سحر و افطار کے بارے میں کہ سحری کس طرح کی جائے، افطاری کس طرح کی جائے، نفلی روزوں کی فضیلت، یہ سارے 7 سوال وہی آ گئے جو ہم لوگ روزے رکھتے ہیں جیسے، یہ ٹوٹل وہی آئے گا۔ اب یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی اہمیت، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی اہمیت کیا ہے۔ نبی پاک نے تو موسٹلی اپنی زندگی گزاری روزوں میں، روزے اتنے رکھے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے کا
طاقت رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ غریبوں پر فرض ہے، غریبوں کو دی جائے. اب زکوٰۃ کے بارے میں بھی اچھا خاصا پتہ ہے، سب کو موسٹلی پتہ ہوگا زکوٰۃ کے فوائد کیا ہے، زکوٰۃ کے لغوی مفہوم کیا ہے. زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جو کئی ابواب سے آتا ہے. اس کا مادہ زا کاف یا سے ہے، جس کے معنی نیک و صالح، ذکی ہونا، بڑھنا، پاک صاف کرنا، اپنے مال کو پاک کرنا نا. زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی مفہوم زکوٰۃ کب فرض ہوئی. اب یہاں پر تھوڑی ڈیٹیل بتا دینا کہ یہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی. تمام امتوں پر فرض تھی. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب. جو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں وہ نہ کریں تو غلط بات. فضائل، برکات، یہ سارے زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ کے نصاب کی قسمیں کیا ہیں، کہ کتنے آپ کے پاس مال ہو گیا، آپ کے پاس کتنا بڑا. اگر سونا ہے تو سونا ایک تو سونا ہے نا پہنے رکھیں تھوڑے سے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو سونا جمع کر کے رکھی رکھیں اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو نہیں، غلط بات. چاندی پر، مویشیوں پر، مطلب کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ کے احکامات، زکوٰۃ کے مصارف. اب زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں یہ یاد رکھنے کے کن پر زکوٰۃ لگتی ہے. ایسے تو کوئی نہیں نا کہ کسی کو بھی آپ دے سکتے، نہیں. فقیر و مسکین، یتیم، عاملین، اس طرح سے جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کے بارے میں. 6واں چیپٹر آ گیا عشر، صدقہ، فطر، قربانی اور اتفاق سبیل اللہ کے احکامات. یہ چیپٹر بھی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ عشر کے بارے میں لکھنا ہے. آپ کو پتا ہو صدقہ، فطرانہ، فطر، قربانی اور اتفاق فی سبیل اللہ. یہ 6واں چیپٹر ہے. یہ 6ویں چیپٹر کے آپ بتائیں گے تو دیکھیں کہ اب دیکھیں قربانی کا ہے تو قربانی واجب ہے یا سنت، مطلب کہ ابراہیم نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے. اور یہ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہے. اور پھر قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے وہ بتانا ہے. پھر صدقہ فطر کیا ہے، صدقے وقت کے بارے میں کہ صدقہ کس پر لگتا ہے، کس کو دینا چاہیے. فطرانہ، نفی، صدقات، یہ سارے اس میں ٹوٹل جو آل تھنگ ہم لوگ کر چکے ہیں وہی ہے. بخل اور کنجوسی کی مذمت. اس کے بعد 7واں چیپٹر ہے، تو 7واں چیپٹر میں حج و عمرہ. حج ذی الحج میں ہوتا ہے اور عمرہ آپ کبھی بھی کر لیتے ہیں. تو حج اور عمرے میں کیا فرق ہے یہ پتہ ہے، اس کی شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، یہ ہم لوگ پڑھیں گے. تو انشاءاللہ حج بھی صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے. اور عمرے کے احکامات کیا ہیں اور کیا کیا ضروری ہے. فرائض ہے احرام باندھنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ کے فرائض ہے. حج میں قربانی بھی دی جاتی ہے. اس کے بعد مرحوم والدین کی جانب سے حج کرنے کی فضیلت کیا ہے. اس میں ٹوٹل ایوریج ہم لوگوں نے پہلے سمجھ لیں کہ جو پہلے ہم لوگوں نے ایک سوال کر کے کیا تھا نا، وہ چیپٹر بن کے آ گئے. یہاں پر حج کا چیپٹر ہم لوگوں نے کتنی بار کیے ہوں گے. حج کے بارے میں اچھا خاصا تو پتا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ حج کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. تو یہ حج کا چیپٹر ہے. 8واں چیپٹر وراثت اور وصیت. اسلام میں وراثت اور وصیت کا کیا اصول ہے، وصیت بھی ضروری ہے، وراثت بھی. تو اسلامی قانون کے مطابق اب قرآن کریم اور علم میراث کے بارے میں بتانا. قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ہمارے ملک پاکستان میں کیا قانون ہے اسلام کے ریلیٹڈ یہ بتانے. اب 9واں چیپٹر جہاد کے احکام و مسائل. تو جہاد کے احکام کیا ہے، فضائل کیا ہیں، آداب کیا ہیں. احکام کیا ہے کہ جہاد کرنا کتنا ضروری ہے. جہاد ضروری ہے، افضل جہاد کرنا ایمان کا جز ہے. یہ پوائنٹ اچھے سے یاد کر کے پیج پر لکھا کریں تاکہ ان پوائنٹ کو پھر ڈسکرائب کرنا پھر آسان ہوتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جہاد کرنا، ٹھیک ہے. اب اللہ خیر کرے، جیسے فلسطین، اللہ پاک مسلمانوں کو فتح فرمائے، آمین. فلسطین کی جنگ ہے تو دیکھا جائے تو سب مسلمانوں پر فرض ہے جہاد.
اس کے بعد شہداء کے بارے میں کیا ہے کہ شہادت کی موت، شہادت کی فضیلت، اللہ کے نزدیک موت اور حیات کا معنی کہ شہداء کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح سے یہ ہے 9 چیپٹر۔ اب ان 9 چیپٹر میں سے آپ کوئی سے 6 چیپٹر اگر کرتے ہیں، 6 چیپٹر کے اب میں بتاتی ہوں کہ اگر کون سے کریں تو بہتر ہے۔ اور سب یہ چینل کر لیں سبسکرائب اور دیکھا کریں، مجھے بتایا کریں کہ سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ میں نے صرف یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، ادروائز مجھے بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس لیے بنایا کہ ان چیپٹر کے ان کورس کے لیکچرز وغیرہ یوٹیوب پر نہیں ملتے، تو جو جونیئر ہیں، کلاس فیلوز ہیں، سب یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پہلا چیپٹر ایمانیات بہت ایزی ہے، دوسرا طہارت، تیسرا آپ نماز کے بارے میں کر سکتے ہیں، روزہ بھی بے انتہا آسان ہے، زکوٰۃ بھی بے انتہا آسان ہے، حج و عمرہ کے بھی اور جہاد کے بھی، مطلب پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں اور نواں یہ بھی کرنے بہت آسان ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ تو سارے چیپٹر ہی آسان ہیں۔ تو آپ کو جو جو آسان لگے آپ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز، قبلہ، مساجد کے احکام کس کو نہیں پتا ہوگا، سب کو پتا ہوگا موسٹلی۔ پہلے 5-6 چیپٹر ہی سب کو مین لیے کہ ایمانیات میں جو سوالات پوچھے تھے حدیث سے جبریل میں، وہی سارے سوالات آگے چیپٹر میں ڈسکرائب کیے گئے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ آئی ہوگی اور مجھے بتایا بھی کریں کہ کتنی سمجھ آئی ہے۔ اور اللہ حافظ، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی ہوگی تو سب پیپر کی تیاری کریں کہ اللہ حافظ۔